آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ، آپ تشریف لائیں، اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ، اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں۔ اب میری خواہش، بار بار میں ان کو ریکویسٹ کروں گا، سر مفتی صاحب ویلکم، تشریف لے آئیں، ہم ریڈی ہیں۔ 5 اکتوبر 2021 میں اس وقت جہلم میں ہوں۔ آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں، اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر ہے جہلم کا، اور اس کا بنیادی مقصد انجینئر علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیت ہے، جو کہ آپ انجینئر صاحب کے سامنے بیٹھوں گا انشاءاللہ، اور 48 گھنٹے جہلم کے اندر بیٹھ کے انتظار کروں گا انجینئر صاحب کے رپلائی کا۔ اگر پازیٹیو رپلائی آتا ہے، اور یہ رپلائی یوٹیوب پہ آنا چاہیے، یہ ٹیلی فون پہ یا واٹس ایپ پہ نہیں، یوٹیوب مرزا صاحب کی طرف ہمارا پیغام جا چکا ہے، ان کے جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں، ہم نے تحریراً بھی چیز بھیج دی ہے کہ بھائی ہم آپ کے اکیڈمی کے باہر آ چکے ہیں، آپ ہم سے گفتگو کریں۔ ہم اچانک رات میں چھاپا نہیں مارا، حق اور باطل کی لڑائی ہمیشہ سے چلی ہے، چل رہی ہے اور چلتی رہے گی، لیکن اصولی اور مسلمہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت باطل کو ختم کر کے، کمزور کر کے باطل کی شکست ہوتی ہے اور اسلام کی فتح ہوتی ہے۔ عارضی طور پر، وقتی طور پر جو بھی معاملات اور مسائل وغیرہ آ جاتے ہیں، لیکن مستقل طور پر فتح حق کی ہوتی ہے، کامیابی ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث جو ہے وہ چل رہی ہے کہ 26 نومبر کو حق اور باطل کے درمیان ایک مناظرہ ہوگا۔ یہی مطلب ہے اس کا کہ بھائی 26 نومبر کو ایک مناظرہ ہوگا، اور وہ مناظرہ دو شخصوں کے درمیان، بظاہر ہے کہ دو شخصوں کے درمیان، لیکن یوں سمجھ لیں کہ دو جماعتوں کے درمیان ایک مناظرہ ہوگا۔ اس کی بہت بڑی تشہیر جو ہے وہ کی گئی، آپ حضرات نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا۔ کون آپ میں سے، ہم میں سے واقف نہیں ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو جہلم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی سپیچ بھی آپ نے سنی ہے، ان کی ویڈیوز بھی آپ نے سنی ہے، اور ان کا طرز تخاطب اور طرز کلام بھی آپ حضرات ان تمام چیزوں سے واقف ہیں۔ لیکن میں نے شروع میں ایک بات عرض کی ہے کہ حق اور باطل کی لڑائی چلتی ہے۔ اسلام کو کفر نے نقصان پہنچایا ہے، کفر نقصان پہنچاتا ہے اور پہنچاتا رہے گا، یہ بات تو یقینی ہے۔ لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ صرف کافر اسلام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کے لبادے میں آ کر، اسلام کی آڑ میں آ کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر بھی وہ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے، اس طریقے سے ان کا جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوتا ہے، اس طریقے سے ان کا جو ہے وہ کلام ہوتا ہے کہ اس سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اور بالآخر غیر لوگ ان کے اوپر محنت کر کے اس طریقے سے وہ اسلام کی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، اچھی اچھی باتیں، یہ سارا کچھ کر کے اصل ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہم نے جتنے بھی ان کے بیانات سنے ہیں، آپ حضرات نے بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بیانات سنے ہوں گے، لیکن وہ اللہ کا بندہ ایسا عجیب آدمی ہے کہ اس نے کسی کو معاف نہیں کیا، گویا کہ ان کی نظر میں صرف ایک بندہ وہ خود ہے، وہ ٹھیک ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کسی مذہب کو نہیں چھوڑا، اس نے کسی مسلک کو نہیں چھوڑا، اس نے کسی فرقے کو نہیں چھوڑا، اس نے کسی عالم کو نہیں چھوڑا، ہر ایک کے خلاف ان کی باتیں موجود ہیں، ہر ایک کی خرابیاں وہ نکال رہا ہے، وہ نکتہ چینیاں کر رہا ہے۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ عام لوگوں کے بارے میں ان کا اس طریقے سے خیال یہ سب کے سامنے ہے، لیکن اس امت کے عام لوگوں سے ہٹ کر آپ اوپر کی طرف چلے جائیں، اس صدی سے آپ پہلی صدی میں چلے جائیں، آپ اس سے بھی آگے چلے جائیں، اولیاء اللہ ہے، اللہ کے بہت بڑے بڑے نیک ولی ہیں، اللہ کے بہت بڑے خاص بندے ہیں، ان کے بارے میں ان کے جو خیالات ہیں اس سے بھی آپ حضرات واقف ہیں کہ وہ کسی ولی کو معاف نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں باب شیعی کوئی نہیں، اس نے یہاں تک کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کو بھی معاف نہیں کیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی بہت ساری اس طریقے سے ان کی باتیں ہیں کہ ان کی باتوں سے کون شخص واقف نہیں ہے۔ وہ جب بھی اپنی اکیڈمی کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، وہ اکیلا ان کا اپنا کمرہ ہے، وہ اکیلی ان کی اپنی کتابیں ہیں، وہ اکیلے ان کے اپنے لوگ ہیں، اور ان کے سامنے جناب جو بھی اس کے منہ میں آتا ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ کہتا چلا جاتا ہے، کوئی ان کو روکنے والا ہوتا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کسی طریقے سے کسی وقت میں جا کر ان کی کسی بات کا جواب دے دیں تو دوسرے دن ان کا اس کے اوپر جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، میرے ساتھ جو ہے نا وہ تم مناظرہ کرو، میں دیوبندیوں کی کتابوں سے ثابت کر کے میں
یہ بات نکال کے ان کو بتا دوں گا کہ بھئی تم دیوبندیوں کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے، بریلوی اگر بات کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے، اہل حدیث اگر کہتے ہیں بھی تمہارے بارے میں، اس نے کسی کو معاف نہیں کیا، ہر ایک کے پیچھے وہ لگا ہوا ہے، اور اسی طرح مستقل طور پہ امت کے درمیان ایک انتشار کی اور ایک امت کے درمیان کشمکش کی کیفیت جو ہے یہ اس شخص نے پیدا کی ہے۔ یہ بذات خود وہ کہتا ہے کہ میں مطلب یہ ہے کہ کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا، میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ میں تو ایک علمی آدمی ہوں اور میں تو ایک کتابی آدمی ہوں، تو جو کچھ یہ ہے کہ کتابوں کے اندر موجود ہے میں اسے کوڈ کرتا ہوں اور کوڈ کر کے وہ جو ہے وہ امت کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ ان کی نظر میں بہت بڑی دین کی خدمت ہو رہی ہے، بہت بڑی تبلیغ ہو رہی ہے۔ اور سوشل میڈیا کا دور ہے کہ چونکہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ لوگ ان کو دیکھ لیتے ہیں، دیکھ کر ان کے فالورز بہت زیادہ ہیں، ان کو دیکھنے والے بہت زیادہ ہیں، ان کے شاگرد بقول ان کے کہ بہت زیادہ ہیں، تو انہوں نے دین کا بہت بڑا کام کیا، دین کی انہوں نے بہت بڑی خدمت کی۔ خدمت نہیں کی، لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا، خدمت نہیں کی، لوگوں کو گمراہی کے دلدل کے اندر جو ہے وہ جا کے پہنچا دیا۔ آج یہی وجہ ہے کہ ان کے اکثر بہت سارے لوگ اس طریقے سے کہ جو ان کو فالو کرتے تھے، ان کے بیانات کو سنتے تھے، لیکن آج اکثریت جو ہے وہ اس سے کٹ رہی ہے، چونکہ ان کی باتوں کے اندر تضاد ہے، ان کی باتوں کے اندر کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ہمارے پاس خود لوگ آتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں، اور آ کر ہم سے جب ملتے ہیں، مسائل کے بارے میں پوچھتے ہیں، عقائد کے بارے میں پوچھتے ہیں، جب ہم بتا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی مرزا صاحب جو ہے وہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ مرزا صاحب جی آپ نے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے، کسی کو آپ نے چھوڑا نہیں، آپ کو اپنی باتوں کے اوپر ناز ہے، آپ کو اپنے کلام کے اوپر ناز ہے، آپ کو اپنی روانی کے اوپر ناز ہے، آپ کو اپنی چیخ و پکار کے اوپر ناز ہے کہ اس طریقے سے تم جو ہے وہ للکارتے ہو، کبھی دیوبندیوں کو، کبھی بریلویوں کو، کبھی اہل حدیثوں کو، اور اس طریقے سے جو ہے وہ للکار کر تم کہتے ہو کہ بھئی آؤ میرے ساتھ کوئی جو ہے وہ آ کر مناظرہ کریں، آؤ میرے ساتھ کوئی جو ہے وہ آ کر بات کریں، اور دجل کے اندر آ کر اس کے اندر پھر یہ رخ بھی دینا کہ بھئی ہمارا تو کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم کوئی مناظرہ کریں، ہم تو کسی کو مناظرے کے لیے بلاتے نہیں ہیں، اگر کسی کا کوئی شوق ہے تو وہ پورا کرے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ آپ کا شوق نہیں ہے مناظرے کا، اگر کسی کا کوئی شوق ہے تو وہ آ کر پورا کرے، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ اس کے ساتھ بات کریں گے، آپ کا بات کرنا ان کے ساتھ ایک علمی دائرے کے اندر ہو کہ بھئی آپ بھی مطمئن ہو جائیں، اور یہ ہے کہ اوروں کو بھی مطمئن کریں، کیونکہ آپ کے بیانات سے، آپ کی سپیچ سے، آپ کی گفتگو سے امت کے کثیر طبقے کے اندر ایک قسم کی بے چینی ہے، اور یہ میں جو سمجھ رہا ہوں یہ اس ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یہ اس ملک کے امن کو خراب کرنے کے لیے بھی یہ چیز مرزا صاحب کی جو ہے یہ بنیادی طور پر ہے کہ نوجوانوں کے ذہنوں کو، ظاہر بات ہے کہ جب آپ اولیاء اللہ کے بارے میں اس طریقے سے بات کریں گے، ان کو گستاخ رسول آپ کہیں گے، تو یاد رکھیے اس امت میں ایک بہت بڑا طبقہ اللہ کے نیک بندوں کو ماننے والا ہے، ان کو یہ بات برداشت نہیں ہے۔ آپ اگر صحابہ کرام کے بارے میں اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ کریں گے تو ظاہر بات ہے الحمدللہ اس ملک میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ بھئی آپ جو ہے وہ صحابہ کے بارے میں اس طریقے سے گفتگو آپ کرتے جائیں۔ سر دس میں اپنی بات کے اوپر آتا ہوں کہ بھئی آپ کی طرف سے کئی ساری اس طریقے سے جو ہے وہ دعوتیں سمجھ لیں، چیلنج سمجھ لیں، اور اس طرح جب آپ نے للکار کے رکھا کہ کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر دیوبندی جو ہے وہ مجھ سے بات کرنا چاہے تو میں کسی عام دیوبندی سے بات نہیں کروں گا، میں مفتی تقی عثمانی صاحب سے بات کروں گا۔ اگر بریلویوں کی بات آتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی عام بریلوی سے بات نہیں کروں گا، میں ان کے کسی بندے سے بات نہیں کروں گا، میں مفتی منیب الرحمان صاحب سے بات کروں گا۔ اگر اہل حدیث کی بات آتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھی ساجد میر صاحب سے بات کروں گا، یہ بڑے ہیں، ان بڑوں سے میں بات کروں گا، چونکہ میں بڑا ہوں تو اس لیے باقی لوگ میرے لیول کے نہیں ہیں، اور یہ تین لوگ جو ہیں یہ آپ کے لیول کے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ارے مرزا صاحب جی، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، محترم ساجد میر صاحب، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، آپ ان کی ٹکر کے نہیں ہیں، آپ ان کے ہم پلہ نہیں ہیں، کسی چیز میں بھی آپ کا ان کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آپ کی بھول ہے، اور یہ آپ کا ایسی آپ کی ایک خوشی ہے
کہ آپ اس طریقے سے کہہ دیں گے اور کہہ کر آپ جان چھڑا دیں گے اپنی ویڈیوز پر ویورز بڑھانے کے لیے، تاکہ لوگ آپ کے بیانات کو سنیں اور سن کر وہ واہ واہ کریں، وہ آپ کی تعریف کریں، آپ کی ویڈیوز کے اوپر وہ کمنٹ کریں اور وہ آپ کے ویورز بنیں، وہ آپ کے فالورز بنیں، اور پھر اس طریقے سے جو ہے وہ اکیڈمی میں بیٹھ کر آپ اپنی دکان کو چمکاتے رہیں۔ اس طریقے سے بات نہیں بنے گی، اس طریقے سے بات نہیں ہوگی۔ آپ نے اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کو للکار کے رکھا، لیکن یاد رکھیے امت اس وقت باج نہیں ہے۔ امت کے اندر جواب دینے کی طاقت ہے، لوگوں کے اندر بات کرنے کی صلاحیت ہے۔ آپ ویڈیوز سے نکل جائیں، آپ اپنے کمرے سے باہر نکل جائیں، اور اگر اس طریقے سے آپ کو کسی مسئلے کے اوپر اعتراض ہے، اگر آپ کو کوئی اشکال ہے، اگر آپ کو کسی مکتب فکر سے اعتراض ہے، تو آپ ایک کام کریں جو ایک اصولی طریقہ کار ہوتا ہے، اور وہ اصولی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ کا انتخاب کریں، انتخاب کر کے آپ فیس ٹو فیس بیٹھ جائیں۔ آپ جب بیٹھیں گے آپ اپنی بات کو سامنے رکھیں، اگر کسی سے آپ کو گلہ ہے شکوہ ہے تو وہ آپ کو اگر جواب نہیں دے سکا، وہ آپ کو اگر کتاب کا حوالہ نہیں دکھا سکا، یا آپ جو حوالے دکھا رہے ہیں وہ اس کا جواب نہیں دے سکا، تو وہ لکھ کر آپ کو دے دے گا کہ بھئی وہ ہار گیا، آپ جیت گئے، بات ٹھیک ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک اصول ہوتا ہے مناظرہ کرنے کا، ایک اصول ہوتا ہے مسئلے کو ایک ٹھکانے پر لگانے کا۔ اس کا آپ بھی سمجھ رہے ہو، آپ کو بھی پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا رہا ہے اور یہی طریقہ ہے، اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ کا یہ کہہ دینا کہ میں کسی سے مناظرہ جو ہے وہ نہیں کروں گا، پہلے ایک بات ہی مناظرہ نہیں کروں گا، یا یہ ہے کہ میں بڑوں کو بٹھا کر میں ان سے بات کروں گا، آپ ان سے لکھوا کے لائیں تو تب میں جا کے وہ آپ سے میں بات کروں گا۔ تو محترم، میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس وقت جو میں نے آج کے دن پورا اس کو دیکھا ہے کہ کافی دنوں سے 26 نومبر کے حوالے سے اس طرح باتیں چلتی رہیں۔ ایک اویس صاحب ہیں، انہوں نے اس چیز کو آگے کیا اور آگے کر کے پھر مختلف لوگوں سے ان کی باتیں چلتی رہیں۔ بالآخر 26 تاریخ کو آپ کا جو بیٹھنا تھا، آپ کا جو مناظرہ کرنا تھا، آپ کا جو مباحثہ کرنا تھا، اس کے اندر آپ اللہ کے فضل و کرم سے ناکام رہے اور ناکام ہو گئے ہیں۔ آپ نے بلایا لوگوں کو، آپ نے لوگوں کو دعوت دی، آپ نے لوگوں کو للکارا، تو ہم اگر رات کی روشنی میں دیکھیں گے تو ہمیں مفتی طارق مسعود صاحب نظر آئیں گے کہ جو کراچی سے اٹھ کے چلے تھے اور چل کر آپ کے جہلم کے چوک میں آ کر آپ کو اس نے للکارا کہ بھئی اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو آپ بیٹھ کے آ جائیں اور فیس ٹو فیس بیٹھ کر آپ بات کر لیں، مسئلے کو آپ حل کر دیں، لیکن آپ اس وقت غائب ہو گئے۔ اگر دن کی بات کریں تو آج کے دن میں مفتی حنیف قریشی صاحب وہ آپ کے پاس پہنچ گئے، وہ جہلم پہنچ گئے، وہ اپنے وکلاء کی ٹیم کے ساتھ پہنچ گئے کہ بھئی اگر کوئی ایسی خلاف قسم کی بات ہم کریں تو وکیل قانون کی روشنی میں ہمیں کہہ دے کہ بھئی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو ہم اخلاق سے ہٹ کر، قانون سے ہٹ کر بات نہیں کریں گے۔ وہ کتابیں بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، مفتی طارق مسعود صاحب بھی کتابیں ساتھ لے کر آئے تھے، لیکن آپ نے نہ مفتی طارق مسعود صاحب کا سامنا کیا اور کرنے کی جرت بھی آپ کو نہیں ہے، اتنی ہمت بھی آپ کو نہیں ہے۔ اور آج مفتی حنیف قریشی صاحب بھی وہاں پر پہنچ گئے، لیکن یہ ہے کہ پورا دن آپ نے ان کو آگے پیچھے کیا، اس طریقے سے وقت جو ہے وہ آپ نے ٹال دیا، لیکن وہ کھڑے رہے اور ان کے ساتھی وہاں پر کھڑے رہے۔ انہوں نے مناظرے کا جو یہ ایک وقت ہوا تھا وہ اس وقت سے پہلے وہاں پر پہنچ گئے، لیکن آپ اپنی اکیڈمی سے باہر نہیں نکلے۔ آپ نے پھر آخر میں جواب یہ بھیجا کہ بھئی میں کسی قسم کا مناظرہ نہیں کروں گا، میں کسی طریقے سے آمنے سامنے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ آپ کے جو بندے تھے انہوں نے آ کر باہر ان کو جواب دیا، سوشل میڈیا کے اوپر ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، موجود ہیں کہ آپ نے مناظرہ نہیں کیا، آپ اس چیز سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ آج کے دن میں بھی آپ جو ہے نا یہ ہار گئے ہیں اور آپ ناکام ہو گئے ہیں۔ جو فتنہ آپ اس وقت امت کے اندر، نوجوانوں کے اندر پھیلا رہے ہیں اور نوجوانوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں کہ بھی فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، یہ وقت میرے بھائی ان چیزوں کا نہیں ہے۔ آپ ان چیزوں سے باہر نکل جائیں۔ ویڈیوز کے اوپر آ کر اپنے کمرے سے آپ کا خطاب کرنا اور لوگوں کو آپ کا جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر کسی قسم کا اعتراض آپ کے ذہن کے اندر ہے اور جو گند آپ پھیلا رہے ہیں تو اس کے لیے آسان طریقہ ہے، 2 مرتبہ آپ کو علماء نے بلایا اور آپ کے پاس پہنچ گئے۔ یہ بھی نہیں کہ آپ کو اپنی طرف بلایا، بلکہ وہ تو آپ کے پاس آ گئے، وہ تو آپ کے شہر میں آ گئے، وہ تو آپ کی جگہ پہ آ گئے، لیکن آپ کو اتنی ہمت نہ ہوئی کہ آپ وہاں سے باہر نکل کر آ جائیں اور آ کر ان حضرات کے سامنے آپ بات کریں۔ آپ آج بیٹھ جاتے،
ٹو دا پوائنٹ آپ بات کرتے، فیس ٹو فیس آپ بات کرتے، بات ختم ہو جاتی. لیکن آپ کا یہ کہہ دینا کہ میں کسی قسم کا مناظرہ نہیں کروں گا، اور میرے ساتھ اگر کسی نے بات کرنی ہو تو وہ ویڈیو کے ذریعے سے کریں، ویڈیو کے ذریعے سے، ویڈیو کا پتہ جو ہے وہ آپ کھیلتے رہیں. مرزا صاحب اس طریقے سے نہیں ہوتا. آپ تو اپنی اکیڈمی کے اندر بیٹھ کر دل کی بڑاس نکال دیں گے، جو آپ کے منہ میں آئے آپ کہہ دیں گے، دوسری طرف سے کوئی اور ویڈیو بنا کر. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ویڈیو کے ذریعے سے آپ مسائل کو اور معاملات کو حل کریں؟ بہتر اخلاقی طریقہ جو آج مفتی حنیف قریشی صاحب نے اس کا مظاہرہ کیا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وہاں پر آ جاتے اور آ کر آپ بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر آپ بات کرتے، تو آج پتہ چلتا کہ بھائی آپ اس طریقے سے جو باتیں کر رہے ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں، مقدسات کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں اور علماء کے بارے میں، یہ کیا طریقہ ہے کہ جو آپ اختیار کر کے بیٹھ گئے ہیں اور لوگوں کو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں یا لوگوں کی آپ اصلاح کر رہے ہیں. اور آخر میں مرزا صاحب کو فالو کرنے والے جو لوگ ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان لوگوں کو عقل سلیم دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور ایسے لوگوں کو اللہ عقل سلیم کی توفیق دے کہ جو اس طریقے سے اچھے اور برے کے اندر تمیز کریں، جو اسی طریقے سے غلط اور صحیح کے اندر وہ تمیز کریں. آپ سمجھ جائیں کہ اگر آپ کا لیڈر سمجھ لے، استاد سمجھ لے، شیخ سمجھ لے، جو بھی آپ کا ہے، آپ جن کو جو بھی سمجھ رہے ہیں، کم از کم آپ ان سے سوال کریں. سوال ان سے بنتا ہے کہ مرزا صاحب آپ نے جواب کیوں نہیں دیا، آپ بیٹھے کیوں نہیں، آپ نے بحث کیوں نہیں کی، آپ نے مسائل کے اوپر آمنے سامنے گفتگو کیوں نہیں کی. جب وہ آپ کے قریب آ گئے تھے، آپ کے پاس آ گئے تھے، تو آپ نکل جاتے، آپ اپنی جگہ پہ بلا لیتے. وہ تو اسی وجہ سے آپ کے پاس آئے تھے. یہی تو سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا ثبوت ہے؟ کل کو آپ نے ویڈیو جاری کر دینی ہے اور جاری کر کے اس میں آپ نے اپنی طرف سے جو بھی آپ کے ذہن کے اندر آتا ہے وہ آپ نے کہہ دینا ہے، اور آپ کے فالورز نے اس پر واہ واہ بھی کہہ دینا ہے، اور آپ کے اوپر اس کے اوپر کمنٹ بھی ہے. اور اس کو یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا، اس طریقے سے بالکل نہیں ہوتا. امت کو گمراہ کرنا چھوڑ دے. جو فالو کرنے والے لوگ ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بھئی آپ اس فتنے کو سمجھ لیں، اس چیز سے باہر نکل آ جائیں. اس نے علماء سے لوگوں کو بدظن کیا ہے، اس نے اولیاء اللہ سے لوگوں کو بدظن کیا ہے، اس نے مقدسات سے لوگوں کو بدظن کیا ہے، یہ صحابہ کے درمیان تفریقی قسم کی باتیں کر رہا ہے، اس سے لوگوں کو بدظن کیا ہوا ہے. اس لیے اپنے علماء کے اوپر اعتماد کریں اور انہی کی باتوں کو جو صحیح ہے اس کو فالو کریں. اللہ پاک نے عقل دی ہے تو اپنی عقل سے بھی ذرا سوچیں تھوڑا سا، اور پھر مرزا صاحب سے ضرور یہ مطالبہ کریں کہ مرزا صاحب آپ نے آج بات ختم کیوں نہیں کی، آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا لیکن آپ آج بیٹھے نہیں. لہٰذا آپ اپنی ہار تسلیم کریں اور ان لوگوں کی جیت آپ تسلیم کر لیں، اور آئندہ اس قسم کی گفتگو سے پرہیز کریں. آپ نے اگر تعلیم دینی ہے قرآن کو، حدیث کو، مثبت طریقے سے آپ سامنے کر کے رکھیں. اس طریقے سے کام جو ہے وہ نہیں چلتا. تو لہٰذا یہ کچھ باتیں آج کے حوالے سے میں مفتی حنیف قریشی صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے آج بہت زبردست قسم کا مظاہرہ کیا ہے اور زبردست قسم کا انہوں نے کام کیا ہے. ان کے ساتھ جو لوگ گئے تھے انہوں نے بھی سب کو خراج تحسین ہے کہ آج یقیناً آپ کو فتح ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا جو منہ ہے یہ بند ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ ان کا منہ بند ہو جائے، یا مثبت انداز میں اللہ پاک ان سے کام لینے کی توفیق ان کو نصیب فرما دے.